السلام علیکم ناظرین۔ ندیم صاحب نے تو جہانگیر کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ میں اس میں ایک اور واحد مراد دیکھ رہا ہوں، یہ بچہ بڑا ہو کر ایک اور چاکلیٹ ہیرو بنے گا۔ مانتے ہی تھے کہ میرا بیٹا ہے، مذاق کرتے تھے کہ کہاں سے اٹھا لائے ہو تم لوگ یہ نواب کی اولاد۔ سلطان اپنی بات کہہ کر خود ہنسا اور اس کے ہنسنے پر سوریا اور جہانگیر بھی۔ مومنہ اپنے لیے ٹرے میں کھانا لے کر اندر آئی اور ہزاروں بار سنے ہوئے وہ جملے اس نے ایک بار پھر سنے۔ وہ ساری گفتگو ہر اس رات ہوتی جب جہانگیر کا ڈائیلاگ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں سوریا اور سلطان جہانگیر کا حوصلہ بحال کرنا چاہتے تھے یا اپنا۔ وہ ان کی باتیں سنتے ہوئے کھانا لے کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کمرے کی دیواروں پر سستی لکڑی کے لگے ریکس جہانگیر کے ایوارڈز، شیلڈز اور ٹرافیز سے بھرے پڑے تھے، اور ان میں کہیں وہ سونے کا پانی چڑھے ہوئے تاج بھی تھے جو وقتاً فوقتاً چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اس کی رسم تاج پوشی کے دوران مختلف پریس کلبز اور ادبی تنظیمیں دیا کرتے تھے، جہاں جہانگیر کے بچپن میں سوریا اور سلطان بڑے شوق سے جایا کرتے تھے، اور وہ بھی اسے تالیاں بجانے کے بے انتہا شوق تھا۔ جہانگیر کے لیے اور سیٹیاں بھی جو بجانا اس نے سلطان سے سیکھا تھا، اور پھر ہر تقریب کے بعد سب انعام یافتہ افراد کا گروپ فوٹو، اور پھر جہانگیر اور اماں ابا کے ساتھ اس کا فیملی فوٹو جیسے فوٹوگرافرز اس وقت سلطان اور سوریا کے اصرار پر کھینچتے تھے، مگر بعد میں اخبار میں تصویر صرف جہانگیر ہی کی لگتی، وہ تینوں اس میں سے حذف کر دیے جاتے۔ وہ پاکستان کا سب سے مہنگا چائلڈ آرٹسٹ رہا تھا، مہنگا اور ٹیلنٹ۔ مومنہ اس کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ دیواروں پر لگی ان تصویروں کو دیکھتی رہتی جو ان سپر سٹارز کے ساتھ جہانگیر کی تھی، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا تھا۔ اماں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر ایکٹنگ کروں گا، اس نے جہانگیر کو کہتے ہوئے سنا، اور وہ نوالہ لینا بھول گئی۔ ہاں انشاءاللہ، اور اس بار تو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ لینا ہے میرے بیٹے نے۔ سوریا نے جیسے اس کے خواب کی پینگ بڑھائی۔ جہانگیر اور مومنہ کی نظریں ملی، وہ مسکرا دی۔ اپا کو تو جس دن سے فلم نہیں ملی موڈ ہی آف ہو گیا ہے ان کا۔ اس نے مومنہ کو چھیڑا تھا، وہ جانتی تھی وہ چاہتا تھا وہ کچھ بولے، تمہارا اور میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دیکھو اس دیوار پر میرا ایک بھی ایوارڈ نہیں ہے، سارے ایوارڈ ساری شیلڈز تمہاری ہے۔ مومنہ نے جیسے اس ڈرامے میں اپنا رول پلے کرنا شروع کیا جو وہ سب مل کر جہانگیر کے لیے کرتے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن تم بھی میرا طرح چائلڈ آرٹسٹ بن جاتے تو میرے جتنے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایوارڈز تو جیت ہی لیتے تم۔ وہ جواباً اس ڈرامے میں اپنا رول ادا کرنے لگا۔ ارے اس کا بس چلے تو یہ تو آج بھی نہ کرے اداکاری، یہ کہاں قدر جانتی ہے ایکٹنگ کی، آرٹسٹ کی۔ سوریا نے مداخلت کی۔ مومنہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ سلطان کو حسن جہاں یاد آئی، حسن جہاں قدر کیا کرتی تھی آرٹسٹوں کی۔ مومنہ نے یکدم کھانے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ پتہ نہیں ابا کو ہر بات پر حسن جہاں کیوں یاد آ جاتی ہے، اس نے جیسے چڑ کر سوچا، اور اب گھنٹوں اس کی مثالیں دیتے رہیں گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ابا کو حسن جہاں سے محبت تھی، صرف کام نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ، اور اماں جہانگیر کے عشق میں مبتلا ہے، اور میں ان سب کے ہم سب دائروں میں چل رہے ہیں، کوئی دائرہ کسی دوسرے دائرے سے ملتا ہی نہیں۔ برآمدے کے تخت پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے اس نے برآمدے کی کھلی کھڑکی سے نظر آتے جہانگیر، سوریا
اور سلطان کی پکون کو دیکھا۔ وہاں جیسے اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، مگر مومنہ سلطان کو اس کی شکایت بھی نہیں تھی۔ جہانگیر ان کے گھر کا ہیرو تھا اور فلم انڈسٹریز صرف ہیرو کی پرستش کرتی ہے۔ اس کے ماں باپ کا خواب تھا بس فلم انڈسٹری میں ایک ہیرو ان کے خاندان سے بھی ہوتا۔ مومنہ سلطان کے لیے انہوں نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اسے ضرورت اور مجبوری اس میدان میں لے آئی تھی جہاں کے قاتل صرف عورت کے پیروں کو زخمی کرتے۔ آئینہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تم سے، اور تم کسی اور سے۔ تینوں پاگل ہیں اور تینوں خالی ہاتھ رہیں گے۔ قلب مومن اپنے اسٹوڈیو میں رات کے اس پہر آڈیشن کی فوٹیج دیکھنے میں مصروف تھا اور اسکرین پر اس وقت مومنہ سلطان کے اس نامکمل آڈیشن کی فوٹیج چل رہی تھی۔ وہ غصبے کی ایکٹریس تھی، کمال کا آئی کانٹیکٹ تھا اس کا۔ کیمرہ اور کیمرے کے ذریعے دوسری طرف بیٹھی آڈینس کے ساتھ اس کے تاثرات بے حد جاندار تھے۔ ڈائلاگ ڈیلیوری اور آواز قاتل، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے ایڈیشن کی فوٹیج پر آ رہا تھا۔ اس ایڈیشن کی فوٹیج کو جیسے اس کا گرتا دوپٹہ بھی خراب نہیں کر پایا تھا۔ اس کا فٹ ورک بہترین تھا۔ وہ فریم میں بھی تھی اور فریم میں ہی رہتی تھی۔ اداکاری اس کے لیے جیسے خالہ جی کا گھر تھا۔ اس کے ایڈیشن کو دیکھتے ہوئے قلب مومن کے ذہن میں اس کے ساتھ ہونے والی پوری ملاقات گھومی۔ وہ اگر اتفاقاً اس فوٹیج کو نہ دیکھ لیتا تو شاید اس ملاقات کے بعد مومنہ سلطان سے کبھی یاد تک بھی نہ رہتی، مگر اس وقت وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد نئی ایکٹرز کے آڈیشنز دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کے آڈیشن پر آ جاتا۔ ان درجنوں اسٹائلش اور خوبصورتی اور گلیمر کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترنے والی لڑکیوں میں سے اسے کوئی ایک اداکارہ نظر نہیں آئی تھی۔ فوٹیج کو آخری بار دیکھ کر اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کام اس نے داؤد کے ذمہ لگایا تھا، مگر داؤد شاید دانستہ طور پر اسے یہی موازنہ اور مقابلہ کرنا چاہتا تھا جو وہ اس وقت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود مومنہ کے لیے اس کی فلم میں کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گہری نیند میں مومنہ کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے غنودگی کے عالم میں آنکھیں کھولے کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں سوریا سو رہی تھی۔ برابر کے بستر پر وہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے جہانگیر کے کمرے میں سے کچھ آوازیں آئی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے صحن میں چارپائی پر گہری نیند سوئے سلطان کو دیکھا۔ پھر وہ جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جگا ہوا اپنے بستر پر بیٹھا تھا اور اس کا بستر اس کے ایوارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مومنہ کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھتی ہو رہی، پھر پاس چلی آئی۔ کیوں جاگ رہے ہو جہانگیر؟ کچھ چاہیے؟ وہ کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپا تم مجھ سے مرنے نہ دینا۔ عجیب بے بسی کی کیفیت میں اس نے مومنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ تم مجھے بچا لینا، وہ اس کے ہاتھ بیچنے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے جہانگیر کو لپٹا لیا۔ نہیں مرنے دوں گی، اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے سک رہا تھا اور اس کے بستر پر ہر طرف اس کا عروج پڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پائی مومنہ۔ اقصیٰ نے اسے ہونک ہو کر دیکھا۔ وہ صبح سویرے اس کے گھر پر تھی اور اس کی درخواست سن کر اقصیٰ کو لگا تھا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھ نہ پاتی۔ وہ چائے کا کپ
گود میں رکھے اس کے بستر پر بیٹھی بڑبڑائی تھی، تم مومن کو سمجھتی کیا ہو؟ آخر تم جاؤ گی اس کے پاس اور وہ تمہاری معذرت قبول کر کے رول دے گا تمہیں۔ آل گڈ، اقصیٰ نے دن جلاتے ہوئے اس سے کہا۔ ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تو؟ مومنہ اپنی بات پر مصر تھی۔ وہ تمہیں رول نہیں دے گا۔ میں تمہارے سامنے وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی جو اس نے تمہارے بارے میں داؤد سے کی تھی۔ تم کیوں بے عزت ہونا چاہتی ہو؟ مجھے اس وقت شہرت اور پیسے کی ضرورت ہے اقصیٰ، عزت اب ترجیح نہیں رہی میری۔ تم ایک دفعہ داؤد سے کہو مومن سے میری ملاقات کروا دے۔ ایک بار وہ منتے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اور اقصیٰ اس کے اس لہجے کے سامنے ٹکی نہیں رہ سکی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو داؤد بے روزگار ہو جائے اور ہماری شادی پر لٹک جائے تو ٹھیک ہے، دوستی کے نام پر یہ بھی صحیح۔ اس نے پن فن کرتے ہوئے فون اٹھا کر داؤد کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔